الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، برادران اسلام، آج کی نشست میں حسد کی تعریف، حسد اور نظر بد میں فرق اور حسد سے بچنے کا طریقہ، یہ تین باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف حسد کی آگ پھیلی ہوئی ہے. ہر انسان دوسرے انسان کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے. نہ اس کا اپنا کچھ بنتا ہے اور نہ ہی دوسرے کا کچھ بننے دے رہا ہے. یہ سب حسد کی وجہ سے ہے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اس نعمت کو دیکھنے کے بعد اسے برداشت نہیں کر رہا، اسے برکت کی دعا دینے کے بجائے ایسی عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں جن سے حسد ظاہر ہوتا ہے. مثلا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا، یہ مال اس نے کہاں سے لایا. یا کسی نے کوئی گھر تعمیر کیا یا کسی نے کوئی گاڑی خریدی تو یہ باتیں شروع کر دیں کہ یہ مال اس کے پاس کیسے آیا، کہاں سے آیا، کیوں آیا. تو یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اس کے دل میں حسد ہے. یا دل کے اندر تمنا کی جائے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے. اور دوسری بات، حسد اور نظر بد میں فرق کیا ہے؟ تو نظر یہ کسی بھی انسان کی لگ سکتی ہے، کوئی بھی انسان نظر لگا سکتا ہے. اور جو شخص حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے، اس کے حسد کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس کی نظر بھی لگ سکتی ہے. یعنی ہر حاسد یہ نظر بھی لگا سکتا ہے اور ہر نظر لگانے والا یہ حاسد نہیں ہوتا. تو حسد کی اسلام میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کرنے سے منع کیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اور باہم ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے بے تعلق نہ رہو. اور لا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. اور جو شخص حسد کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں جل جاتی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. سنن ابی داؤد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد یہ نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو دراصل حسد کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو نعمت دی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازے. تو حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پہ اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے، نالاں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی ساری نیکیاں جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے. اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی حسد کرتا ہوں، میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں حسد پیدا ہو تو وہ فوراً صاحب نعمت کے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں برکت پیدا فرما، یا اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھ. تو دعا کرنے سے یہ حسد سے نکل جاتا ہے. اور تیسری بات، حاسدین کے حسد سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حاسدین سے دور رکھے اور ان کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کرے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ تاکہ لوگ جو ہے وہ حسد نہ کریں، اور حسد کے شر کی وجہ سے، حسد کے اثر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت تم سے زائل ہو جائے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ حاسدین سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، ان کے سامنے اپنی نعمتوں کو بیان نہ کیا جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی جائے. سورہ فلق کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے انسان جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. اور جب اللہ کی پناہ میں چلا گیا
تو وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہی ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ صبح و شام جو ہے وہ 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھا جائے، اور فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھتا ہے وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھتے، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور صبح شام 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ جو انسان بھی ان صورتوں کی تلاوت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، وہ حاسدین کے حسد سے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے، بری نظر سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔